تاریخ کے صفحات میں کچھ ایسے نام ہیں جو ہمیشہ سنہری حروف میں لکھے جاتے ہیں، وہ نام جو بہادری، ایمانی قوت اور عدل کا پیکر بنے۔ ان میں سے ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ سلطان نے کیسے اپنی حکمت عملی اور جذبہ ایمانی سے دشمنوں کو بچھاڑا اور بیت المقدس کی فتح کے لیے اپنی کوششیں مزید تیز کیں، لیکن اس کے ساتھ ہی سلطان کو سازشوں اور دشمنوں کی چالوں اور اندرونی بغاوتوں کا بھی سامنا ہے۔ آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں کیسے فتح کا ایک اور سنگ میل عبور ہوتا ہے، اور یہ سفر آسان نہیں تھا، مگر ایمان اور عزم نے سب کچھ ممکن کر دکھایا۔ کیا سلطان اپنے دشمنوں کو شکست دے پائیں گے اور کون سی نئی چالیں دشمن میدان میں لائے گا، اور کیا بیت المقدس کے دروازے فتح کے لیے کھلنے والے ہیں؟ جاننے کے لیے دیکھیں سلطان صلاح الدین ایوبی ایپیسوڈ 21، جو آپ کو ماضی کی تاریخ کے سنہری دور 24 میں لے جائے گی۔ کیمرہ آہستہ آہستہ صحرائی میدان پر پھیلتا ہے اور سورج کی کرنیں خیموں پر پڑتی ہیں۔ فوجی فجر کی نماز میں مصروف ہیں اور سجدے میں جھکے چہرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے کے پاس کھڑے افق کو دیکھ رہے ہیں۔ پس منظر موسیقی، گہری روحانی اور پرعزم دھن۔ صبح کی یہ روشنی صرف نئے دن کا آغاز نہیں بلکہ حق کی فتح کا پیغام ہے، اور صلاح الدین ایوبی کا لشکر اللہ کی رضا کے لیے تیار کھڑا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی قراتگین اور کرام الدین اور دیگر جرنیل مقام خیمے کے اندر جنگی نقشے کے گرد صلاح الدین پرسکون اور عزم بھرے لہجے میں دشمن نے ہماری رسد پر وار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، مگر یاد رکھو وہ ہمارے حوصلے کو نہیں توڑ سکتے، ہمیں دشمن کو ان کی چال میں ہی پھنسانا ہوگا۔ قراتگین کہتے ہیں کہ امیر دشمن کا جاسوس گرفتار ہوا ہے، اس نے بتایا ہے کہ وہ مغربی راستے سے قافلوں پر حملہ کریں گے۔ کرام الدین کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایسا وار کریں گے وہ دوبارہ سازش کرنے کی ہمت نہ کریں اور جھوٹا قافلہ بھیج کر انہیں دھوکے میں ڈالیں گے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ یہ ہماری حکمت ہوگی اور فوج کو رات کے لیے تیار کرو اور دشمن کی سازش کا جواب ہم رات کی تاریکی میں دیں گے۔ باہر فوجی خنجر اور تلواریں تیار کر رہے ہیں اور کردار برنارڈ بالیان اور دیگر مشیر مقام رات کا وقت ہے اور سلیبی خامہ۔ صلاح الدین کا لشکر مضبوط ہے، مگر ان کی رسد ہماری کمزوری پر وار کرے گی۔ اگر ہم ان کی رسد کاٹ دیں تو وہ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ بالیان کہتا ہے کہ ہم نے جاسوس روانہ کر دیے ہیں اور افواہیں پھیلائیں گے اور مسلمانوں میں بد اعتمادی پیدا ہو، اور جب وہ کمزور ہوں گے تو فتح ہماری ہوگی۔ یہی ہمارا اصل ہتھیار ہے، انہیں لڑنے سے پہلے ہی توڑ دیں گے۔ غزہ قلعے کے قریب راستے کا اندھیرا۔ قراتگین مسلمان سپاہی اور دشمن جاسوس۔ دشمن کا جاسوس ایک قافلے کے قریب گھات لگانے کی کوشش کرتا ہے اور قراتگین اور سپاہی اس پر حملہ کر کے گرفتار کر لیتے ہیں۔ قراتگین کہتے ہیں کہ تمہاری چالاکی ناکام ہو چکی ہے، سچ بتاؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ جاسوس ڈر کے مارے کہتا ہے کہ دشمن کل رات مغربی راستے میں حملہ کرے گا اور وہ مسلمانوں کی رسد کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ قراتگین جاسوس کو سلطان کے سامنے پیش کرتا اور صلاح الدین کہتے ہیں کہ ہم دشمن کو ان کی حال جال میں پھنسانا جانتے ہیں۔ قراتگین کہتے ہیں کہ فوج کو تیار کرو اور رات کے اندھیرے میں حملہ کریں گے۔ قلعے کا میدان اور رات کا منظر۔ فوج خاموشی سے تیار ہو رہی ہے اور سپاہیوں کے چہرے پرعزم جھلک رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی یہ جنگ ہماری آزمائش ہے اور دشمن ہمیں کمزور سمجھتا ہے، مگر ہماری اصل طاقت ہمارا ایمان ہے، اور یاد رکھو ہماری فتح اللہ کی رضا میں ہے۔ سلیبی فوج غافل سو رہی ہے اور اچانک مسلمان فوج اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ حملہ کر دیتی ہے۔ تلواروں کی چمک، گھوڑوں کی ٹاپیں اور دشمن کے چیخیں۔ صلاح الدین گھوڑے پر سوار بلند آواز میں اللہ کے سپاہیوں، دشمن کو ایسا سبق دو کہ دوبارہ ہمارے خلاف سازش نہ کر سکے۔ برنارڈ کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہمیں کیسے خبر ہوئی؟ قراتگین کہتا ہے کہ برنارڈ کے سامنے آ کر کہ یہی تمہاری چالاکی کا انجام ہے۔ سپاہی خوشی سے جشن منا رہے ہیں۔ صلاح الدین اپنے خیمے میں اللہ کے حضور شکرانے کی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ ثابت قدم رکھ اور ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ یہ فتح ایک اور قدم تھا اور بیت المقدس کی آزادی کی جانب صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایمان اور اتحاد کی یہ جنگ جاری رہی۔